السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں مہنور راحت۔ ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ دوحہ اور استنبول کے ساتھ ساتھ اب ایران نے بھی پاک افغان کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر ثالث کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ دوسری جانب ترکی میں جو مذاکرات ہوئے تھے، ڈیڈ لاک ہو چکے تھے، اب ترکی ایک بار پھر چاہتا ہے کہ وہ مذاکرات کو جاری رکھے۔ اس حوالے سے ترکی اسلام آباد کا دورہ کریں گے اور اسلام آباد کے بعد کابل کا دورہ بھی متوقع ہے۔ ساتھ ہی ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات اتنے ضروری ہے کہ پاک افغان سرحد پر کشیدگی اور تجارتی بندش دونوں ممالک کو کروڑوں ڈالرز کی نقصان سے دوچار کر رہے ہیں۔ اس ٹاپکس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں شمیم شاہد صاحب۔ بہت شکریہ سر۔ مہربانی۔ کیا سمجھتے ہیں سر ایران کے ثالث کردار کے حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے تقریباً اکتوبر میں جب یہ لڑائی ہو گئی 13 اکتوبر سے، پھر مطلب وہ کلیش ہوئے اور پھر بات چیت شروع ہوئی، تو بات چیت تو پہلا دور جو تھا وہ تو دوحہ میں تھا، مگر اس میں بھی ایران اور ترکی جو تھے وہ میڈیٹرز کی حیثیت سے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے۔ اسی طرح چین بھی کر رہا تھا۔ اب مطلب جب وہ 6 نومبر کو ترکی میں استنبول میں جو مذاکرات ہوئے ناکام ہوئے، دونوں ممالک نے اعلان کر دیا کہ مذاکرات ناکام ہوئی ہیں، تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے ایران کا درمیان میں آنا، ترکی کا درمیان میں دوبارہ آنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو علاقائی ممالک ہے یہ نہیں چاہتے کہ دونوں ممالک کے درمیان لڑائی دوبارہ شروع ہو جائے، کشیدگی برقرار رہے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان کشیدگی کا خاتمہ ہو اور مذاکرات کامیاب ہو جائے اور دونوں ممالک کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر مطلب پاکستان اپنے موقف میں لچک پیدا کر دے اور کچھ افغانستان اپنے لچک میں موقع پہ لچک پیدا کر دے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کچھ ایسے ایشوز ہوں گے جو نہیں حل ہو سکتے، یا اس کے لیے مطلب افغان حکومت تیار نہیں ہے یا پاکستان تیار نہیں ہے، مگر اس بات پر تو یہ تیار ہو سکتے ہیں جس طرح ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہے کہ وہاں پر معاذرائی بھی ہے، دشمنی بھی ہے، مگر پھر بھی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے، دو طرفہ تجارت کا سلسلہ جاری ہے۔ کیا وجہ تھی سر کہ جو استنبول میں مذاکرات ہوئے اور افغان طالبان نے ریٹن سائنس نہیں کیے؟ تو کیا نہیں، وہ تو میں نے آپ کو تو شروع ہی دن سے کہا تھا کہ پاکستان کا مطالبہ ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کر دیں یا ان کو ہمارے حوالے کر دیں، جس کے لیے طالبان تیار نہیں۔ یہ شروع دن سے مطلب اگر آپ دیکھیں تو کلیش وہاں سے شروع ہوا تھا۔ افغانستان گورنمنٹ جو تھا وہ اس کے لیے طالبان، وہ اس کے لیے وہ آمادگی ظاہر کر رہے تھے کہ ہم ان کو کنٹرول کریں گے، یہ افغانستان سے پاکستان نہیں آئیں گے، اور انہوں نے یہ بھی آفر کیا تھا کہ ان کو مغربی پاکستان، ایران کے ساتھ جو سرحد ہے یا ترکمانستان کے ساتھ جو سرحد ہے، جو پاک افغان سرحد سے کافی دور ہے، وہاں پر ہم ان کو اکاموڈیٹ کریں گے، وہاں پر ہم ان کو کنٹرول کریں گے، یہ وہاں سے نہیں آئیں گے۔ یہ مطلب ان کے ایک تجویز تھی، اور ابھی تک یہ ہے، جبکہ پاکستان اصرار کر رہا تھا کہ نہیں، آپ ان کے خلاف کارروائی کر دیں، اگر آپ نہیں کرتے تو ہمیں چھوڑ دیں، ہم کر دیں گے۔ تو دونوں ممالک میں جس کے لیے وہ جو تھا افغان حکومت یہ تیار نہیں ہے۔ اب مطلب دیکھنا یہ ہے کہ جو دوبارہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں ایران کی ثالثی میں یا ترکی کی ثالثی میں، کیونکہ ترکی کا وزیر خارجہ جو ہے وہ پاکستان بھی آئے گا، وہ افغانستان بھی آئے گا، بالکل دونوں کو تیار کرے گا، دونوں کے لیے مطلب ہو سکتا ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ اس میں سیاسی لوگ اگر انوالو ہو جائے، ان کو شامل کر دے، پاکستان کی جانب سے بھی اور افغانستان کی جانب سے، تو یہ تب کامیاب ہوں گے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو سرکاری سطح پر یا جو سفارتی سطح پر جو تعلقات تھے وہ قائم نہیں رہے،
سفارتی سطح پر، سرکاری سطح پر ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے۔ اب یہ اعتماد کس طرح بحال ہوگا؟ یہ ہمارے جو ٹریڈیشن ہے، کلچر ٹریڈیشن، یہ جو روایتی پشتون کلچر ہے، پشتون جرگہ ہے، اسی کے ذریعے اس کے امکانات کافی ہے، اور اگر اس کو موقع دیا جائے تو میرے خیال میں اب بھی ہو سکتا ہے۔ ہونا چاہیے کہ دونوں ممالک اس پر ذرا سوچ لیں کہ اگر ایک متفقہ مشترکہ طور پر کچھ کمیٹیاں وہاں سے بن جائے، کچھ کمیٹی کے ممبران یہاں سے، اور یہ آپس میں 10 بن جائے یا 15 ہو جائے یا 20 ہو جائے، یہ آپس میں مل بیٹھ کے فیصلہ کر دیں گے، بہت سی چیزوں کو ڈسکس کر دیں گے، تو یہ ہو سکتا ہے، اس کے امکانات ہیں۔ اکارڈنگ ٹو یو سیاسی لوگوں کو مذاکرات میں شامل کرنا چاہیے، کیا بڑا پیش رفت ہوگا جب ان کو دیکھیں نا، میں تو شروع ہی سے کہتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی ہے یا جو تنازع ہے، یہ آج کا یا کل کا نہیں ہے، یہ تو انگریزوں کے دور سے چلا آ رہا ہے، اور اس ہر وقت یہاں پر مطلب کچھ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو ٹنگ ٹکور ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، مگر ماضی میں ایسا تھا 2015 سے پہلے، جب بھی اسی قسم کے کلیشز ہوتے، فائرنگ ہوتی تھی، ایک دوسرے کی جو کہتا ہے وہ جو سرحدیں جو تھے وہ آر پار ہو جاتی تھی، کبھی کبھی مطلب لوگ کہتے کہ یہ دراندازی ہو گئی، یا آپ نے ایکسٹینشن لی یا آپ نے ایکسپینشن کی، تو یہ ماضی میں بھی ہوا تھا، مگر ماضی میں وہاں کی جو سول ایڈمنسٹریشن تھی، جو عام طور پر وہاں پر تورخم جو ہے وہ بہت بڑا سرحد ہے، بڑی سرحدی گزرگاہ ہے، یہاں پر ایک نائب تحصیلدار ہوا کرتا تھا، بالکل لنڈی کوتل میں تحصیلدار تھا اور وہاں تورخم میں نائب تحصیلدار، تو وہ 2-3 افراد کو ساتھ لے کے اسی قسم کے تنازعوں کو حل کر دیتا۔ اگر کوئی بڑا واقعہ ہوتا تو پھر اس میں جس طرح خیبر میں شینواری قبائل اس طرف بھی ہے، اس طرف بھی، افریدی اس طرف بھی، اس طرف بھی ہے، شلمانی اس طرف بھی ہے، اس طرف بھی ہے، تو ان کا ایک جرگہ بنا کے وہ مطلب بات چیت شروع کر دیتے، بالکل، تو اسی سے یہ معاملے حل ہوتے۔ تیسرے چمن میں اچکزئی اس طرف بھی، اس طرف بھی ہے، کاکڑ اس طرف بھی، اس طرف بھی ہے، تو یہ آپس میں مل بیٹھ کے، چونکہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے رشتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی جائیداد شریک ہے ابھی تک، تو یہ آپس میں مل بیٹھ کے یہ مسئلے حل کر دیتے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ 2015 کے بعد جو قبائلی لوگ ہیں، جو سول ایڈمنسٹریشن ہے، اس کا اثر رسوخ ختم ہوا، اس کی انوالومنٹ ختم ہو گئی، اسی وجہ سے مسئلے بڑھتے بڑھتے اس حد تک آ گئے کہ 1 مہینہ ہو گیا بارڈر بند ہے، کروڑ نہیں، میں آپ نے کروڑ روپے کا کہا، میں کہتا ہوں کروڑ ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، ہر ایک ٹرک میں جو ہے نا 1 کروڑ کے انگور لدی ہوئی ہے، ٹماٹر لدی ہوئی ہے، اسی طرف سے پولٹری، وہاں سے مطلب جو چیزیں آ رہی ہیں، یہاں سے جو چیزیں آ رہی ہیں، تو یہ کروڑ ڈالروں کے ہیں، تو میرے خیال میں ایک تو تاجروں کو نقصان ہو رہا ہے، دوسری جو ہمارے خزانے کو اس سے جو وصولیہ ہے سرکاری طور پر وہ بھی خراب ہو گئی ہے، تو یہ بہت زیادہ نقصان ہے۔ یہ مطلب ہے اس کو پتہ نہیں، مگر یہ جس ٹریڈر سے بیٹھ کے یا جو ریونیو آفیسر ہے ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ بہت زیادہ نقصان ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ افغان طالبان کا افغانستان میں پورا کنٹرول ہے؟ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ کابل اور قندھار اس مذاکرات میں انکلوڈ ہو؟ ان سے وہ کیوں مشورے لیتے ہیں؟ نہیں، وہ تو ظاہر ہے، قندھار میں ان کی مذہبی لیڈر ہے، مذہبی لیڈر جو ہے وہ قندھار میں، ان کی جو سیاسی لیڈر ہے وہ کابل میں ہے، جو ایگزیکٹو ہے، جو حکومت ہے، حکومت نائب قائم مقام وزیر اعظم ہے، وزیر خارجہ ہے، وزیر داخلہ ہے، تو ان کا آپس میں تو ظاہر ہے یہ اپنی جو مذہبی لیڈر ہے ان سے ضرور مشورے کریں گے، مشورے تو ہاں، تو یہ مطلب اس کی، کیونکہ اگر یہ کابل ایڈمنسٹریشن یا وزیر اعظم، قائم مقام وزیر اعظم، قائم مقام وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، یہ از خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ ضرور ملا ہیبت اللہ سے مشورہ لیں گے۔ بالکل۔ صوبائی حکومت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایک جانب مذاکرات جاری ہے، 40 کنٹریز انکلوڈ ہو رہے ہیں، تو دوسرے جانب وہ سوشل میڈیا پر غیر جانبدارہ بیانات دے رہے ہیں، کیا نہیں، میرے خیال میں صوبائی حکومت جو ہے نا، ان کو چاہیے کہ وہ وفاق کا ساتھ دے، کیونکہ وفاق اب دیکھ رہے کہ اب کل مطلب بدھ کو ایک جرگہ بھی ہو رہا ہے،
اور وہ جرگہ بھی مطلب اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو، تشدد کا خاتمہ ہو. اب تشدد اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وفاق کو آپ نظر انداز کریں گے تو کس طرح آپ کریں گے؟ بالکل نہیں کر سکتے. تو آپ نظر انداز کر نہیں سکتے. لہٰذا صوبائی حکومت کو چاہیے کہ وہ وفاق کو نظر انداز نہ کرے، وفاق کو اعتماد میں لے اور اس جرگے میں ایسے قراردادیں منظور کر دے جو وفاق بھی مانے. اگر یہاں پر بہت زیادہ قراردادیں منظور ہو گئی اور وفاق نہیں مانتا تو کیا پشاور والے یا خیبر پختونخوا والے اس کو امپلیمنٹ کر سکیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ مسئلہ تو افغانستان کے ساتھ ہے. دہشت گردی کا مسئلہ تو صرف پاکستان میں نہیں ہے نا، دہشت گردی کا مسئلہ تو پاکستان اور افغانستان میں مشترکہ ہے، ایک جیسا ہے. تو اس کو آپ اگنور کر کے یہاں پر امن قائم نہیں کر سکتے. لہذا وفاق کو آپ ضرور اعتماد میں لیں گے. وفاق کی مرضی کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اب یہ مطلب سیاسی کام ہے، چونکہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ صرف ایک پارٹی کا نمائندہ نہیں ہے، وہ اس وقت 4 کروڑ لوگوں کا نمائندہ ہے. اور 4 کروڑ لوگوں کا متفقہ مطالبہ یہ ہے کہ یہاں پر امن قائم ہو، یہاں پر دہشت گردی کا خاتمہ ہو، یہاں پر مطلب کاروبار شروع ہو جائے افغانستان کے ساتھ. یہاں پر جو معاشی سرگرمیاں ہے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی وجہ سے اس میں رکاوٹ بن رہا ہے. روزانہ کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ وفاق کو اعتماد میں لیں گے، ان کو آن بورڈ کریں گے، تب آپ کا کوئی فیصلہ جو ہو وہ نتیجہ خیز ہوگا. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کا کوئی فیصلہ نتیجہ خیز نہیں ہوگا، اس کے کوئی مطلب نتائج نہیں ہوں گے. لہذا وہ آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ وفاق کے ساتھ بات کر دیں، ان کو اعتماد میں لیں. ابھی ایک ڈیلیگیشن بھجوا دیں، وہاں پر آپ کے قومی اسمبلی میں لوگ ہیں، سینٹ میں لوگ ہیں جو ہے ان کو عہدیدار ہے، ان کو کہہ دیں کہ بھائی وفاق کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ، وزیر داخلہ کے ساتھ، وزیر خارجہ کے ساتھ بات کر کے آ جائے کچھ ٹھوس تجاویز کے ساتھ. اس پورے سچویشن میں آپ کے خیال میں معاملات کس طرف جائیں گے؟ آپریشنز کی طرف جائیں گے یا نئی مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ بارڈر کی صورتحال بھی تشویشناک ہے، کروڑوں ڈالرز کی نقصان ہو رہی ہے دونوں ممالک کے درمیان. لیکن اگر وفاق اور پشاور کے درمیان گیپ ہو تو پھر مذاکرات بھی کامیاب نہیں ہوں گے، جرگہ بھی کامیاب نہیں ہوگا. اور پھر مطلب اگر آپریشن کی طرف ہو وفاق جائے گا اکیلے میں تو وہ بھی کامیاب نہیں ہوگا. تو یہ مطلب ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈیڈ لاک ہوگا. کیسے کامیاب نہیں ہوگا جب وہ اکیلے آپریشن کی طرف دیکھیں نا، اب صوبائی حکومت کا اگر ان میں کردار نہیں ہے تو صوبائی حکومت کے بغیر وفاق کچھ نہیں کر سکتا، اور وفاق جو ہے نا وہ وفاق کے بغیر صوبائی حکومت کچھ نہیں کر سکتا. ان لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، بالکل، تب مطلب کامیاب ہوں گے. پیش پر ہونے بالکل. اگر مطلب وفاق کو آپریشن کر دے، افغانستان پر اٹیک کریں گے، سرحدیں بھی بند ہو، تو خیبر پختونخوا کو نقصان ہوگا یا فائدہ؟ نقصان ہوگا. لہذا ہم چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت اور وفاقی حکومت متفق ہو جائے کسی ایک اقدام پر، ایک فیصلے پر. بہت شکریہ شمیم شاہد صاحب. ویورز اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. آج کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.